الحمدللہ الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیارے آقا نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بابا ذلت درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعجم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور کی سرکار سے پایا دوسالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوسالہ نور کا، تو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 18 ذی الحج ہے، یوم شہادت خلیفہ ثالث داماد رسول اللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، یوم شہادت ہے۔ کون عثمان غنی؟ وہ عثمان غنی جن کے لیے رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی۔ کون عثمان غنی؟ وہ عثمان غنی کہ اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنایا۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے 2 بار جنت کو خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے بہت سارے صحابہ ہیں، مگر سارے صحابہ میں جو سب سے ممتاز ہیں وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اور تیسرے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، اور چوتھے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 صحابی جنہیں 4 یار کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابیوں میں سے ایک صحابی ایسے کہ جنہیں اسلام کی دعوت حضرت ابو بکر صدیق نے دی۔ جناب ابو بکر صدیق نے آپ کو جب اسلام کی دعوت دی، اسلام پیش کیا، تو آپ کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے نثار ہو گئے۔ جب آپ کے چچا حکم بن ابو العاص کو پتہ چلا تو اس نے آپ پر بڑا ظلم اٹھایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اونٹ کے چمڑے میں لپیٹ دیا اور گھر کے اندر دھواں جلا دی اور کہا کہ عثمان تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے ورنہ تجھے اسی میں مر جانے دیا جائے گا۔ اللہ، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے اسے اپنی جان اب پیاری نہیں لگتی، بلکہ وہ تو اپنی جان قربان کر کے اپنے حبیب کو راضی کر لینا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پکار کر کے کہا، چچا تو چاہے تو مجھے مار بھی دے، چاہے تو جان بھی لے لے، مگر میں اپنے حبیب کے دامن سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ جب حکم بن ابو العاص نے یہ دیکھا تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ بڑے مالدار تھے، بڑے خوبصورت، اتنے خوبصورت اور اتنے باحیا تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود حیا فرماتے۔ اما عائشہ صدیقہ کی مرویات میں سے ہے، آپ بیان کرتی ہیں
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ شریف کے اندر آرام فرماتے اور میں بھی ساتھ میں تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور پنڈلی شریف سے تہبند شریف ہٹا ہوا۔ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب ملا ابو بکر صدیق۔ آقا لیٹے رہے، بدستور لیٹے رہے۔ فرمایا اندر آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر فاروق اعظم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ تم دوسرے حجرے میں چلی جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر اور گزری، پھر دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ کہا عثمان غنی۔ آقا نے فرمایا عثمان سے کہہ دو ابھی ٹھہر جائے۔ اللہ کے حبیب اٹھے، تہبند شریف کو ٹھیک کیا، امامہ شریف ٹھیک کیا، پھر بیٹھ گئے، کہہ دو میرے عثمان سے اندر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور جب چلے گئے نا، اب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں ایک سوال تھا، میں سوچ رہی تھی کہ جب ابو بکر صدیق آئے تو اللہ کے حبیب لیٹے رہے، عمر فاروق اعظم آئے تو اللہ کے حبیب لیٹے رہے، اور جب عثمان غنی آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے، تہبند شریف کو ٹھیک فرمایا۔ اللہ کے حبیب نے 2 جملوں میں جواب دیا، مگر جملہ اتنا بڑا ہے کہ کئی جلدوں میں سمیٹا جائے تو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ آقا نے فرمایا عائشہ کیا میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جناب عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیا، کبھی اس ہاتھ کو یعنی داہنے ہاتھ سے کبھی ہم نے کوئی ناپاک کام نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے حبیب کو دیکھا، اس کے بعد سے لے کر میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ عثمان غنی واحد ہے کہ اگر بند حمام کے اندر بھی نہاتے تھے تو کپڑا پہن کر کے نہاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ شرم کا حال تھا، یہ حیا کا حال تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں حضرت زید۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے تو پیار کرتے ہی تھے، مگر ان کے علاوہ حضرت سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، ان سے بھی بڑا پیار فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر میں جو ہے سالن بنا تو آپ نے زید کو دیا، پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، آیت پردہ آیت حجاب نہیں آئی تھی، دے کر کے بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی رقیہ کو دے آؤ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ تو جب گئے نا تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس شہزادی بیٹھے ہوئے تھے۔ سالن دیا، دل میں خیال آیا میں نے اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ اللہ، اتنا خوبصورت بیوی اور شوہر میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ واپس آئے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زید تم نے دیکھا؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اتنا خوبصورت جوڑا آج تک دنیا کے اندر نہیں دیکھا کہ کوئی میاں اور بی بی اتنے خوبصورت بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ یار پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہ تو نور والے لوگ ہیں، پھر نور والوں کی تو شان ہی نورانیت والی ہوتی ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں، یہ جو جنت البقیع دیکھتے ہو نا، آج کچھ لوگ عید غدیر منا رہے ہیں، یہ عید غدیر ہے کیا؟ چلو مان لیا جائے تمہاری بات، تو غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا تھا اور ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ بالکل صحیح روایت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ عید غدیر منانے والوں، پہلے تو یہ غم منا لو نا کہ آج ہی کا وہ دن ہے جس دن عثمان غنی شہید کیے گئے، 40 دن بھوکے پیاسے رکھے گئے مدینے کے اندر۔ تم عید غدیر کے نام پر
شہادت مولا پر، شہادت امیر المومنین پر خوشی مناتے اور عاجزیو بہت مارے جاؤ گے، اللہ کے حضور جب پیش کیے جاؤ گے اس وقت تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ آج عجیب نوٹنکی ہے، اور یہ نیم رافضی مولوی اور یہ ملا، انہوں نے تو اور سنیت کے ماننے والوں کے ناکوں میں دم کر رکھا ہے، یہ سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں بس صحیح ہے، ان کے پاس کوئی اجتہاد کی دلیل نہیں۔ یہ عجیب جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے تو بریلی کا تاجدار حرف آخر ہے، ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت کا خاندان نے مشعل راہ ہے، ہمیں تو اس راستے پر چلنا ہے جس پر امام اہل سنت نے نصیحت فرمائی ہے، نشاندہی فرمائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب مسجد نبوی شریف کے اندر تھے، جو جنت البقیع ہے نا، ایک یہودی کا تھا، یہودی کی زمین تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی طرف دیکھا تو یہودی اپنے اونٹ وہاں باندھا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، اتنے میں حضرت عثمان غنی آ گئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے عثمان جاؤ ذرا اس زمین کو دیکھ کر کے آؤ، زمین بڑی اچھی ہے، زمین بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہے۔ حضرت عثمان غنی گئے نہ، دیکھا اور دیکھ کر کے یہودی سے زمین خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ واپس آئے، عرض کر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں عثمان دیکھ لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ دیکھ بھی لیا، زمین کو خرید بھی لیا ہے ہم نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان ہم نے تو دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ جناب عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساتھ آپ کا ایک جملہ یہ بھی تھا بہت اچھی ہے، اور اچھی چیز کسی برے کے پاس رہے یہ عثمان کو گوارا نہیں ہے۔ آج یہ جو مولائی، یہ بلوائی لوگ جو ہے نا، بظاہر مولائی کہتے ہیں، در حقیقت یہ بلوائی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں وہ عثمان غنی کی زمین تھی جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا مدفون ہے، جس میں امام حسن مصطفیٰ کی قبر ہے، جس میں اہل بیت کے کئی لوگ دفن ہیں، کیا کہو گے تم؟ وہ زمین تو عثمان غنی کی ہے، اس عثمان غنی کی جس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کو تحفے اور تحائف پیش کیے، اس عثمان غنی کی جن کی قیادت میں مولا علی جنگیں لڑتے رہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی مرویات سنیں، اب شان عثمان زبان مولا سے سنیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کی اہلیہ محترمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد حضرت عثمان کے دل پر نہ غم کے آثار تھے، غمگین تھے۔ حضرت مولا علی بیان کرتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول سے سنا۔ کون کہتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ اگر مجھے 100 بیٹیاں عطا فرمائیں تو میں ایک ایک کر کے ساری بیٹیوں کے نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دوں، اگرچہ ساری انتقال کر جائیں۔ یہ شان ہے عثمان غنی کی، یہ فضیلت ہے عثمان غنی کی۔ کس کھیت میں بیٹھ کر حدیثیں پڑھتے ہو، کس جنگل میں بیٹھ کر تاریخ دیکھتے ہو، دیکھو تو صحیح۔ آج عجیب نوٹنکی ہے، وہ بڑے بڑے بال رکھ لیے، بابا دابا بن کر کے نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں یہ نیم رافضی جو سنیت کے اندر گھس کر سنیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ سب سے بڑے خطرے ہیں۔ آؤ شان عثمان غنی سنو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جنگ میں بھیجا بھی نہیں اور بدریوں میں شامل بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کون ہے وہ؟ اور آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا۔ کب؟ یبایعنک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت لے رہے تھے۔ کس کی بیعت؟ عثمان غنی کے قصاص کی بیعت لے رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ حج کے ارادے سے آئے نا، ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا، اور حدیبیہ کے مقام پر جب قیام فرمایا صحابہ سے مشورہ کیا کہ کوئی مکہ جائے اور جا کر کے وہاں کے حالات دیکھے، اور انہیں بتائے ہم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ طواف کعبہ کے ارادے سے آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے گئے۔ اچھا، اب یہاں کئی طرح کی باتیں اور کئی طرح کی تعریف لوگوں نے لکھی۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا عثمان تو بڑے اچھے ہیں، دیکھو نا کعبہ پہنچ گئے، طواف کیے ہوں گے، زمزم پیا ہوگا انہوں نے، کعبے کا طواف کیا ہوگا، حجر اسود کو چوما ہوگا، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اچھا، یہ بات اڑتے اڑتے میرے حبیب تک پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سنا نا تو ارشاد فرمایا میرا عثمان بغیر میرے طواف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، میرا عثمان بغیر میرے حجر اسود کو بوسہ نہیں دے گا۔ اچھا، ہوا یوں کہ جب آپ مکے میں پہنچے نا تو مکے والوں نے کہا عثمان تم تو ہمارے بڑے تھے، ہمارے سردار تھے، عثمان تم تو عزت والے لوگ، ایسا کرو نا، ایسا کرو، آئے ہو تو اتنے دنوں کے بعد آئے ہو، بڑے دن ہو گئے، چلو طواف کر لو، حجر اسود کا بوسہ لے لو، زمزم پی لو۔ جناب عثمان کعبے کی طرف کھڑے ہوئے اور کعبے سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کعبہ میں تیرا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ میرے حبیب تیرا طواف نہیں کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے حبیب نے وہاں یہ فرمایا کہ جب تک میں نہیں طواف کروں گا میرا عثمان طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ شان عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر ایک افواہ اڑی نا کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا صحابہ ادھر آؤ، سارے صحابی جمع ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ایک بیعت تو پہلے ہو چکی تھی، یہ دوسری بیعت عثمان غنی کے قصاص کے بدلے اگر عثمان کو قتل کر دیا گیا تو خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ کے حبیب نے بیعت کر کے جب بیعت لی تو سارے صحابہ اپنے اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اللہ کے حبیب نے آخر میں اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کیا، بائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ آج لوگ کہتے نا تو نبی کو تو خبر ہی نہیں، معاذ اللہ۔ بیعت مردے کی نہیں ہوتی، بیعت تو زندے کی ہوتی ہے۔ اور بیعت لے کر کے اللہ کے حبیب یہ بتا رہے میرا عثمان سلامت ہے، مگر تمہیں اطمینان قلبی کے لیے یہ بیعت لی جا رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ادھر گئے، باتیں کی، وہاں سے لوگ آئے، صلح حدیبیہ کا معاملہ درپیش آیا۔ جناب سیدنا سرکار عثمان غنی بڑے مشہور اور ایسے مشہور، اللہ اکبر۔ ایک بار ایک سائل آیا اللہ کے رسول کے بارگاہ میں اور اس نے آ کر کے کچھ سوال کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عثمان کے گھر چلے جاؤ، جاؤ میرے عثمان کے گھر اور اس سے کہہ دینا وہ تمہیں اتنا دے دے گا کہ تمہارے گھر کا سارے کام چل جائیں گے۔ روایتیں الگ الگ ہے۔ یہ بندہ جب گیا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی تو اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی خادمہ کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے، یہ نمک بچ جاتا تو دوسرے دن کام آتا۔ یہ سوال کرنے آیا تھا، مانگنے آیا تھا، اس نے دیکھا یار یہ ایسا آدمی جو نمک کے لیے ڈانٹ رہا ہے، واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ یہ لگے یا رسول اللہ گیا تھا واپس آ گیا۔ کہ نے فرمایا پھر جاؤ۔ دوبارہ گیا تو غلام کو ڈانٹ رہے تھے، بتی بڑی تھی، چراغ کی بتی لو بڑی تھی، چراغ کی لو چھوٹی رکھ تاکہ تیل کم جلے، دوسرے دن جلے گا، فضول خرچی ہوتی ہے۔ پھر واپس آ گیا۔ تیسرے دن گیا نا، اللہ اکبر، جب تیسرے بار گیا، تیسری بار میں حضرت عثمان غنی نے بلایا، بھائی کیا بات ہے؟ آتا ہے چلے جاتا ہے۔ کہنے لگا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے خاص کمرے میں لے جا کر کے بٹھایا، اس کی خدمت کی۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان غنی نے دودھ لیا، دودھ کے اندر شہد ڈالا۔ سوچنے لگا یار صرف دودھ لوگ پیتے ہیں، یہاں تو دودھ کے ساتھ شہد بھی ڈال کر کے دیا، پلایا۔
اور جب میں شیر ہو گیا پی کر کے تو مجھ سے پوچھا اب کہو میرے حبیب کا کیا حکم لے کر کے آئے؟ کہنے لگا کہ مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، کچھ پیسے کی ضرورت ہے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ اور آیا تھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی خزانے میں لے گئے، دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر آپ نے کہا بھائی جتنا چاہیے لے لے۔ سوچنے لگا یار یہ بندہ کیسا ہے جو چراغ کی بتی بڑی ہو تو غلام کو ڈانٹے، اتنا سب کچھ دے رہا ہے۔ اس نے جو چاہیے تھا لیا، جتنا چاہیے تھا۔ اور جب چلنے لگا نا تو رک کر کے رکا، حضرت عثمان غنی سے اس نے سوال کیا، کہا حضور میں تیسری بار آیا ہوں، پہلی بار آیا تھا تو ہم نے دیکھا آپ خادمہ کو ڈانٹ رہے تھے نمک کی وجہ سے، دوسری بار آیا تو ہم نے دیکھا کہ چراغ کی لو بڑی تھی تو آپ ڈانٹ رہے تھے، اور جب میں تیسری بار آیا تو آپ نے خود بلا لیا۔ میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے بھائی اب اس کا جواب بھی لے کر کے جا، وہ جو نمک کے لیے میں ڈانٹ رہا تھا وہ میرے اوپر ذاتی خرچ ہو رہا تھا، چراغ جو جل رہا ہے وہ میرے لیے ذاتی جل رہا ہے، اور یہ جو تجھے بھر بھر کر کے دے رہا ہوں یہ میرے لیے نہیں بلکہ یہ اپنے حبیب کے لیے دے رہا ہوں، اور یہ مال بھی حبیب کا ہے، یہ عثمان بھی حبیب کا ہے جسے جو چاہے عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کے زمانے میں فتنوں نے بہت جنم لیا، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، بڑے بڑے فتنے، اور کچھ فتنے تو ایسے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے خبر کیے بغیر ہی لوگ کام کر رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کا جب آخری زمانہ تھا تو عبداللہ نام کا ایک گورنر آپ نے مصر کے لیے بھیجا۔ یہ بڑا ظالم تھا، لوگوں پر ظلم کرتا۔ وہاں سے 15 یا اس سے زائد کچھ لوگ آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لے کر۔ تو جب اس کی شکایت کی تو حضرت عثمان غنی نے اسے خط لکھ کر کے تنبیہ فرمایا، ڈانٹا اسے، کیا کر رہا ہے؟ یہ کرنے کے لیے تجھے وہاں کا حاکم بنایا گیا ہے۔ اچھا یہ بیچارے لے کر کے گئے نا تو خط دیا، خط دیتے ہی ان کو قتل کر دیا، وہ جتنے آئے تھے سب کو قتل کر دیا۔ اب وہاں سے کئی 100 لوگوں کی تعداد چلی، یہ لوگ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، دربار امیر المومنین میں جب یہ پہنچے تو انہوں نے اس کے عبداللہ کے معزولی کی شکایت کی، معزولی کی شکایت کی کہ اسے معزول کیا جائے، اس نے ظلم کیا ہے، اس سے قصاص لیا جائے، اس نے ہمارے 15 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ امیر المومنین جتنے لوگ آپ کے پاس شکایت لے کر کے آئے تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلایا، مولا علی کو بلایا، بلانے کے بعد ان کے سامنے بات رکھی۔ کئی دن یہ لوگ ٹھہرے رہے، حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس یہ لوگ شکایت لے کر کے گئے، آپ کچھ کہہ دیں، آپ بھی تو داماد رسول اللہ ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا گئے، جانے کے بعد امیر المومنین سے جب بات کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عثمان غنی نے کہا بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ اسے خلیفہ، اسے جو ہے گورنر رکھا جائے، ان لوگوں سے کہہ دو یہ جسے کہے ہم اسے وہاں کا گورنر بنا دیتے ہیں، وہاں کا گورنر اسے یہ لوگ چن لیں، اس کے ساتھ بھیج دیں گے۔ ان لوگوں نے چنا، ان کی نظر انتخاب محمد ابن ابو بکر پر پہنچی، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، انہوں نے کہا ہمیں محمد ابن ابو بکر چاہیے، ہم انہیں اپنا گورنر بنائیں گے، انہیں اپنا جو ہے حاکم بنائیں گے۔ امیر المومنین نے جو ہے اس کے معزولی نامے کو لکھا اور ان کے تقرری نامے کو لکھا، لکھ کر کے انہیں دیا، کہا جاؤ یہ خط اسے دے دینا اور اسے معزول کر دینا، اسے معزول کر دینا اور محمد ابن ابو بکر کو اپنا گورنر بنا لینا۔ اب یہ لوگ لے کر کے چلے نا، 1500 سے زائد لوگ ابھی مدینے سے 3 میل کی دوری پر پہنچے تھے کہ ان کی نظر پڑی ایک غلام پر، حبشی غلام، کالے رنگ کا غلام، ایک اٹھنی پر بیٹھ کر بڑی تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تو یہ سمجھ گئے یا تو یہ اپنے آقا سے بھاگا ہے اور یا یہ کسی کا قاصد ہے۔ دوڑایا اسے، دوڑا کر کے جب اسے پکڑا
اور اس سے پوچھا کس کا غلام ہے؟ تو پہلے تو اس نے کہا مروان کا غلام ہے، پھر بدل گیا، کہنے لگا نہیں میں تو امیر المومنین کا غلام ہوں۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے خالی مشکیزے کے اندر ایک خط ملا جس میں لکھا تھا گورنر مصر کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں نا، یہ جتنے لوگ اور محمد ابن ابو بکر جنہیں تقرری نامہ دے کر کے بھیجا گیا یہ پہنچے تو انہیں کسی بہانے سے قتل کر دیا جائے، جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہیں آتا تم اپنی جگہ پر برقرار رہنا۔ حضرت امیر المومنین کی سائن بھی تھی اس پہ، سکہ بھی لگا تھا۔ اب آپ کا سکہ لگا ہے، بھائی بادشاہ کا سکہ ہے، امیر کا سکہ ہے، سارے جل بھن گئے، کہنے لگے یار یہ کیا بات ہے، ایک طرف تو خلیفہ ہمیں وہاں گورنر بنا کر بھیجتے ہیں، دوسری طرف ہمارے قتل کا بھی پروانہ لکھتے۔ اب یہ لوگ نا بلوائی جتنے آئے تھے، یہ بلوائی آپس میں بڑے غصہ ہو گئے، آپے سے باہر ہو رہے تھے لوگ، کہنے لگے یار یہ کیا، صحابی رسول اللہ کو قتل کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں امیر؟ عثمان غنی کیسے قتل کی اجازت دے سکتے ہیں؟ وہاں سے لوگ لوٹے کہ چلو مدینہ جائیں گے۔ واپس سے مدینہ آئے تو سب سے پہلے بڑے بڑے صحابہ سے ملے، ہر ایک صحابی کو لیا، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کو لے کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کو لیا، بڑے بڑے صحابہ کو لے کر کے آئے اور دربار امیر المومنین کے اندر پیشی ہوئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا امیر المومنین کیا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں مولا علی یہ میری ہی اونٹنی ہے۔ فرمایا یہ غلام آپ کا ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرماتے ہاں یہ غلام بھی میرا ہے۔ پھر وہ خط نکالا جو محمد ابن ابو بکر کے پاس خط تھا، نکال کر کے دکھایا، کہا یہ خط آپ نے لکھا ہے یا لکھوایا ہے؟ آپ نے کہا واللہ قسم خدا کی نہ میں نے اسے لکھا ہے نہ میں نے کسی کو لکھنے کے لیے کہا ہے۔ اب جب امیر المومنین نے قسم کھا لیا خلیفہ نے، مولا علی کہنے لگے عثمان غنی کبھی جھوٹی قسم کھا ہی نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ خلیفہ کو خبر ہی نہیں ہے۔ اب لوگوں نے تحریر ملانا شروع کر دیا کہ یار اس کی تحریر کس سے ملتی ہے؟ تو دربار میں بیٹھے ہوئے مروان سے اس کی تحریر ملتی تھی جو خط میں لکھا تھا۔ بڑے غصائے ہوئے لوگ تھے، کہنے لگے پھر مروان کو ہمیں دے دو، ہم اس سے نپٹ لیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحریر کبھی کبھی ایک دوسرے کی آپس میں ملتی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے ہاتھ مروان کے خون سے رنگ دوں، لہذا میں مروان کو تمہیں نہیں دے سکتا۔ اب سارے لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ اب بلوائے کہتے کہ چلو مان بھی لیا کہ امیر المومنین نے نہیں لکھا تو شک سے خالی بھی نہیں۔ اللہ اکبر، امیر المومنین عثمان غنی پر شک کی نگاہ۔ حضرت مولا علی بھی اٹھے چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اٹھے چلے گئے، اس طرح سے سارے صحابہ چلے گئے۔ اب ان بلوائیوں نے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی کے غلام اتنے تھے ایک فوج کے مثل، یہ سارے پلٹ کر کے آ گئے، کہنے لگے سرکار اجازت دیں تو ابھی انہیں ہم ان کے کیے کی مزہ چکھا دیں۔ یہ جو بڑی بڑی شیخیاں پگھاڑ رہے ہیں نا، انہیں پتا ہے کہ امیر کلمے کا لحاظ کرتے ہیں، ارے یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری تلواروں کے ڈر سے ان کے پاجامے گیلے ہو جاتے تھے، اجازت دیں تو ابھی انہیں ہم اس کا مزہ چکھا دیں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا مجھے اپنے حبیب کا فرمان یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، عثمان تجھے قمیض اللہ پہنائے گا اور لوگ اسے نکالنے کی کوشش کریں گے مگر تو نہ نکالنا، تو اس قمیض کو نہ نکالنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اگر تم میرے غلام ہو اور میرے ماتحت رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے وعدہ کرو تلوار نہیں کھولو گے، اگر تم جنگ بھی کرو گے پھر بھی میں شہید کیا جاؤں گا۔
لہٰذا تمہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو جو مقام و مرتبہ اللہ کے حبیب نے مجھے عطا کیا وہ میں چھوڑ دوں؟ اگر تم میرے غلام ہو، میری اطاعت کرتے ہو تو خبردار کوئی اپنے ہتھیار نہ کھولے۔ سارے بیٹھ گئے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ محاصرے میں سختی کر دی گئی، گھر کا گھیراؤ اس قدر سخت کیا گیا کہ پانی تک نہیں جانے دیا جاتا، ایک قطرہ پانی کا۔ جب امیر المومنین کے گھر کا پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے پانی نہ بچا نا، تو آپ نے چھت پہ چڑھ کے آواز لگایا، فیکم علی، کیا تم میں علی ہیں؟ کیا تم میں زبیر ہیں؟ کیا تم میں طلحہ ہیں؟ آواز آئی، کوئی نہیں۔ فرمایا کوئی علی تک یہ خبر پہنچا دے۔ وے کس کی بات کرتے ہو؟ یہاں تو خلیفہ کی محبت دیکھو، کہتے ہیں کوئی علی تک پہنچا دے کہ میرے گھر میں پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام قمبر کو بلایا، ساتھ میں امام حسن و حسین کو، اور پانی کا مشکیزہ دیا، کہا یہ لے جاؤ امیر کے گھر پہ دے آؤ۔ جب محاصرے میں سختی دیکھی تو حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے بیٹے اور حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کر کے امیر المومنین کے دروازے پر پہرے دار کی طرح کھڑے رہنا، کوئی امیر المومنین کو تکلیف نہ پہنچا پائے۔ جب یہ پانی کا مشکیزہ لے کر کے مولا علی کے حکم پر حضرت قمبر اور حضرت امام حسن نکلے نا، تو بلوائیوں نے اتنا گوگا کر رکھا تھا کہ پانی بمشکل امیر المومنین تک پہنچا۔ اور جب پانی پہنچا تو ان 1500 بلوائیوں نے تیر چلایا، ایک تیر حضرت امام حسن کے ہاتھ میں لگا، حضرت امام حسن کے ہاتھ میں لگا۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا یار یہ تو امام حسن ہے، کسی نے کہا خیریت چاہتے ہو تو جو کرنا ہے جلدی کر لو، اگر کہیں ہاشمیوں نے دیکھ لیا کہ حسن مجتبی زخمی ہیں تو پھر تم میں سے کوئی یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ اب یہ سارے ڈر گئے، یار اب کیا ہوگا؟ محمد ابن ابو بکر اور دو بلوائیوں کے ساتھ ایک پڑوس کے انصار کے گھر میں گھسے اور چھت پر چڑھ گئے، اور چھت پر چڑھ کر امیر المومنین کے گھر کے اندر انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ دو بلوائی اور محمد ابن ابو بکر یہ جب گھر کے اندر گئے تو امیر المومنین قرآن عظیم کی تلاوت فرما رہے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور محمد ابن ابو بکر نے خلیفہ کی داڑھی یوں پکڑی، حضرت عثمان غنی یوں داڑھی جب پکڑی، کہنے لگے کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمارے قتل کا پروانہ دیا؟ امیر المومنین نے نظر اٹھائی، دیکھا، فرمایا محمد کاش کہ تمہارے والد حیات میں ہوتے، اللہ اکبر، کاش کہ تمہارے باپ ابو بکر ہوتے تو تمہیں اس گستاخی کی سزا دیتے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ ڈر گئے، جا کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ محمد ابن ابو بکر ڈر کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، اور یہ جو دو بلوائی آئے تھے، ایک کا نام اسد تھا، ایک کا نام حمار تھا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور تلوار چلائی۔ تو جب ان کی تلوار چلی نا تو حضرت امیر المومنین کی بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے تلوار کو پکڑنا چاہتی تھی کہ 3 انگلیاں شہید ہو گئی، 3 انگلیاں شہید ہو گئی آپ کی۔ اب جب آپ لپٹ کر کے امیر المومنین کو بچاتی ہیں تو ایک بلوائی نے آپ کو چاٹا مارا، دھکا دیا، زمین پر گر گیا، زمین پر گرا دیا آپ کو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا جا اللہ تیرے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے، اللہ تجھے انگا کر دے، اور اللہ تجھے جہنم میں داخل فرما دے۔ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان بلوائیوں نے حملہ کیا، آپ کو شہید کر دیا، اور قرآن عظیم پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول کا یہ تیسرا جانشین، تیسرے خلیفہ، آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، بی بی نائلہ کو ہوش آیا، دوڑ کر کے چھت پر آئیں، اور آنے کے بعد پکار کر کے کہتی ہیں سنو لوگو، او مدینے والو، امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ مولا علی شیر خدا دوڑے آئے،
دوڑے دوڑے دروازے پر حضرت امام حسن مصطفیٰ کو دیکھا، دروازے پر کھڑے ہیں، امام حسین دروازے پر کھڑے ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے دروازے پر کھڑے ہیں۔ مولا علی کو جلال آیا، اپنے بیٹوں کو ایک ایک تماچا رسید کیا اور فرمایا کیف قتل امیر المومنین وانتم علی الباب، تم لوگ دروازے پر موجود تھے، امیر المومنین کیسے شہید کر دیے گئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا بہت جلال میں تھے اور انہیں جو ہے اپنے بیٹوں کو اور حضرت زبیر کے بیٹوں کو، حضرت زبیر کے بیٹے کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تماچا رشید کیا اور کہنے لگے تم کر کیا رہے تھے؟ جب بعد میں پتا چلا کہ بلوائی دروازے سے نہیں پیچھے کے مقام سے داخل ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ 18 ذی الحجہ کی تاریخ گواہ ہے، مدینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ سچا جانشین، وہ تیسرے خلیفہ، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والا صحابی اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بھی مسجد نبوی کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ 1992 سے پہلے سارے مزارات تھے، سارے مزارات صحابہ، مزارات اہل بیت سلامت۔ یہ 92 کے بعد جب یہ نجدی حکومت آئی، اس نے سارے مزارات صحابہ کو توڑ دیا، مسمار کر دیا، اور یہ سمجھتے ہیں ہم نشانات کو مٹا دیں گے تو لوگ پہچاننا بھول جائیں گے۔ یاد رکھو تمہارے نشان کے مٹانے سے اہل بیت اور صحابہ کے محب کے دلوں سے ایمان اور ان کی محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ سچے صحابی، سچے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ وہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے زیادہ اسلام کا کام ہوا تھا آپ کے زمانے میں۔ ایک تو آپ کے طبیعت میں نرمی تھی، بہت نرمی تھی، بہت رحیم تھے، بہت نرم مزاج تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی علاقے فتح ہوئے، کئی بڑے بڑے علاقے، اور شام آپ کے زمانے میں فتح ہوا، اور آپ ہی کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے گورنر تھے، اور آپ ہی کی سرکردگی میں کئی سارے قبرص وغیرہ، ان کے علاوہ ساحلی علاقے جو سمندر کے اس پار، اسلام آپ کے زمانے میں پھیلا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کی یاد اور اللہ والوں کی یاد ہمیں برقرار رکھنی چاہیے۔ اچھا، یاد سے مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک کا ذکر کریں تو دوسرے کو برا کہیں۔ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ یہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو روافض ہیں نا، یہ بظاہر تو اہل بیت سے محبت، بظاہر حقیقت میں یہ بھی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ جانتے ہو مولا علی شیر خدا کا وہ جملہ یاد ہے، حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا یا علی انت قسیم الجنہ والنار، علی تو جنت اور جہنم بانٹے گا، جسے چاہے گا وہ جنت میں جائے، جسے چاہے گا وہ جہنم میں جائے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تو جنت بانٹے گا اور میں تجھے جنت کی چابی عطا کر دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے، تو حضرت مولا کائنات شیر خدا نے پوچھا اے صدیق اکبر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مولا علی بات ہی مسکرانے کی ہے، اللہ کے حبیب نے نہیں کہا ہے کہ میرا علی جنت بانٹے گا، تو علی جنت بانٹے گا تو جنت تو اپنی تو پکی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اب مولا علی کا جملہ سنو، اور رافضی صفت مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے رافضیوں، مولا علی کا جملہ سنو۔ مولا علی کہتے ہیں ابو بکر اگر تمہاری عداوت ذرہ برابر کسی کے دل میں ہوگی، میں اسے جنت کی خوشبو تک نہیں آنے دوں گا، میں جنت کی خوشبو تک نہیں آنے دوں گا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا نہیں پڑھتا، لے جاؤ کہیں اور۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، آقا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں
یہ میرے عثمان کا باغی ہے. سمجھے؟ جو عثمان غنی سے عداوت رکھے اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. پھر عثمان غنی سے دشمنی کرنے والا جنت میں کیسے جائے گا؟ پھر رسول کا امتی کیسا ہے وہ؟ جو عثمان غنی کو برا کہے وہ رسول اللہ کا امتی کیسا؟ اب پھر اس کا جنت میں حصہ کیسا؟ یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب یاروں میں کمال و خوبی رکھا ہے. ہم بڑا چھوٹا نہیں کرتے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے میرے حبیب کو دیکھا ہے، اور جس نے میرے حبیب کو دیکھا ہے پھر اس کی شان ہی نرالی ہے. شرط یہ ہے ایمان کے ساتھ دیکھا ہو، صرف دیکھنا نہ ہو، صرف دیکھنا ہی نہ ہو. ورنہ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، دیکھا تو ابو لہب نے بھی تھا، مگر دیکھا ہو تو صدیق اکبر والی آنکھوں سے دیکھا ہو، دیکھا ہو تو فاروق اعظم والی آنکھوں سے دیکھا ہو، دیکھا ہو تو عثمان غنی والی محبت سے دیکھا ہو، پھر اس کا دیکھنا کارگر ہوگا. پھر اسے ہم صحابی کہتے ہیں. اور صحابی کا مقام ادنا بھی صحابی ہو، نہ چھوٹا صحابی بھی ہو، تو اس کا مقام یہ ہے. میرے آقا فرماتے ایک مٹھی جو خیرات کرے میری امت احد پہاڑ کے برابر سونا دے. احد پہاڑ کے برابر 15 کلومیٹر میں پہاڑی ہے، اس کے برابر سونا دے، پھر بھی میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا. کہاں ہو مسلمان؟ کس کی بات کرتے ہو؟ کتاب کس کی تم نے پڑھ لی؟ سمجھا نہیں کچھ تم نے؟ یاد رکھو مسلمانوں، صحابی سے اگر عداوت دل میں آئی تو سمجھ لو ایمان کا صفایا ہو گیا. کسی بھی صحابی، خواہ وہ مولا علی شیر خدا ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی انہیں بھی برا کہے گا نا. آج کچھ رافضی ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر آ کر گالیاں بکتے ہیں، غلاظت پھیلاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار چلنا مر کے پھر دیکھیں گے وہی، ایسی دھلائی ہوگی، ایسی دھلائی ہوگی. کیا تجھے حدیث نہیں معلوم؟ میرے آقا نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے جیسے ہیں، کلہم عادلون، سب عدل و انصاف والے ہیں. انگلی اٹھاتا ہے ان پر. تجھے چاہیے تھا نا کہ تو اپنے نطفے اور اپنے نسب کی تحقیق کرواتا. صحابہ کو برا کہنے والا در حقیقت اس کے نطفے میں کمی ہے، ورنہ وہ ایسا نہیں کہتا. چاہیے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرائے. وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، وہ کسی غیر کا نطفہ ہوگا جو صحابہ سے بغاوت کرے گا، اہل بیت اطہار سے بغاوت کرے گا. آج دیکھیں نا اہل بیت کے نام پر نہ جانے کیا کیا لوگ گل کھلا رہے ہیں. ان سے پوچھو کہ اہل بیت کے طریقے کیا تھے، ان کے کارنامے کیا تھے. کیا اہل بیت نے عثمان غنی سے پیار نہیں کیا؟ تو پھر فضیلت میں مولا علی عثمان غنی کی فضیلت والی روایت کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا کہو گے؟ تجھے سچ مانے یا مولا علی کو سچ مانے؟ تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا تو جھوٹا ہو سکتا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہو سکتا ہے، مولا علی کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے. وہ سچے ہیں، ان کا خاندان سچا ہے، ان کی نسل سچی ہے. تو کذاب ہے، تو دجال ہے، یہ تیرے فتنے ہیں جو تو پھیلا کر کے رکھا ہے. یہ تو یار سارے اتنی محبت کرتے تھے آپس میں، اتنی محبت، اللہ اکبر، کہ مولا علی کے بغیر عثمان غنی کو قرار نہیں آتا. بھول گئے تاریخ؟ پوچھو ان مردودوں سے. جس وقت مولا علی کی شادی ہوئی رہنے کے لیے گھر نہیں تھا. حضرت عثمان غنی کے پاس 2 گھر تھا. آئے نا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر میں مولا علی کو گفٹ کرتا ہوں. سبحان اللہ، کس عثمان کی بات کرتے ہو؟ شاید وہ تمہارے گھر میں کوئی عثمان پیدا ہوا ہوگا. ہمارے عثمان کی شان تو یہ ہے کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اس عثمان کی شان یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. یہ وہ عثمان غنی ہے کہ جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. کبھی غور کیا تم نے؟ وہ تیرے گھر کا کوئی ہوگا. یہ تو وہ عثمان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے عثمان نے 2 بار جنت کو خرید لیا. سبحان
عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلتوں کے حامل، بے شمار روایتیں، بے شمار فضیلتیں. وہ بڑی مشہور روایت ہے نا، وہ بیر روما والی، وہ کنواں خرید کر کے جو ہے دے دیا صحابہ کو. جب مدینہ صحابہ آئے تھے نا تو پینے کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ تھا. ایک کنواں تھا یہودی کا، وہ بیچتا تھا. ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ کنواں خرید نہ لوں. اللہ کے حبیب فرماتے عثمان تمہاری مرضی. حضرت عثمان غنی گئے، یہودی سے بات کیا، کہا 15,000 درہم لوں گا یا 1500 دینار لوں گا. آپ نے کہا چل ٹھیک ہے سودا پکا. کہا مگر دوں گا آدھا، پورا وہ بھی نہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں چل دے دے، مگر آپ باری متعین ہوئی، ایک دن مسلمان پانی لے ایک دن یہودی بیچے گا. ہم مسلمان اتنا پانی بھرتے دوسرے دن خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی. صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ عثمان نے کنواں خرید لیا، اب سارے مسلمان پی رہے ہیں فری میں. بھائی کس عثمان غنی کی بات کرتے ہو جس نے مکے میں فری میں پانی پلایا، مدینے میں جس نے سارے صحابہ کو پانی پلایا. چند دن کے بعد یہودی پریشان ہو گیا، کہنے لگا یار عثمان اسے بھی خرید لے، اسے بھی خرید لے. حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے بیچ دے، جو قیمت لینی ہے وہ بول. کہنے لگا بس 800 درہم دے دیں. کہاں 15 اور کہاں 8؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اب جب خرید لیا نا تو کہنے لگا یہودی یار عثمان تو بڑا تاجر آدمی ہے، اتنے گھاٹے کا سودا کرتا ہے، یہ کنواں تو اتنے کا نہیں تھا جتنے کا تو نے خرید لیا ہے. حضرت عثمان غنی کہنے لگے در حقیقت تو نے صرف دولت دیکھی ہے، دولت. ارے اس کی ضرورت میرے مصطفیٰ کو ہے. اگر یہ جس چیز کی ضرورت میرے مصطفیٰ کو ہو، اگر وہ عثمان کی جان دے کر کے بھی آئے تو عثمان جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، وہ بھی لے لے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پیسے نہیں دیکھے جاتے، یہاں دل دیکھا جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں نے نا وہ کارنامے انجام دیے، رہتی دنیا تک زمانے والے یاد کریں گے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے چاہتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.